میرا نام امتیاز ہے اور میں 18 سال کا ہوں۔ ابو کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ابو گھر بیٹھ گئی تھی۔ امی بہت زیادہ خوبصورت اور معصوم دکھتی تھی۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا تو امی کو باہر نکلنا پڑا۔ کچھ دنوں میں امی نے بتایا کہ انہوں نے 1-2 گھروں میں نوکری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پڑوس والی نے ان کو بہت اچھے بنگلے کا بتایا اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ امی جب بھی گھر سے نکلتی تو اچھا خاصا تیار ہوتی، کیونکہ اس خالہ نے امی سے کہا تھا کہ تمہیں اپنا رنگ روپ مزید نکھارنا ہوگا، تم ویسے بھی دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں آسانی سے کہیں بھی نوکری مل جائے گی۔ ابو کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ امی نوکری کرے۔ وہ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی رہتی تھی کہ تم جاؤ کہیں کسی دکان پر کمانے اور اپنی ماں کو گھر میں بٹھا کر رکھو، کیونکہ امی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ابو کو یہ خوف تھا کہ کوئی بھی امی پر اپنا دل ہار بیٹھے گا اگر وہ باہر جائیں گی۔ اور امی کی یہ ضد تھی کہ امتیاز اپنی پڑھائی پوری کرے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ جب تک میں زندہ سلامت ہوں میں کما کر لاؤں گی۔ میں مجبور تھا کیونکہ امی نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تم پڑھائی پر توجہ دو اور کام کی فکر چھوڑ دو۔ میں امی کو بہت حیرت سے دیکھتا کہ امی اتنی آسانی سے پیسے کمانے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہے۔ نہ جانے پڑوس والی خالہ نے امی کو کیا کیا خواب دکھائے تھے، جس وجہ سے امی کو پورا یقین تھا کہ وہ اچھے سے اپنا گھر چلا سکتی ہیں۔ وہ خالہ مجھے کچھ مشکوک سی لگتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ لپسٹک لگائے ہوئے اپنے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، مگر اب بہت دنوں سے انہیں بھی کہیں نوکری مل گئی تھی اور وہ بھی کمانے لگی تھی، کیونکہ ان کا شوہر بیمار تھا اور گھر پر پڑا رہتا تھا۔ اس لیے امی کو بھی اس نے یہی صلاح دی تھی کہ تم بھی باہر نکلو اور کماؤ۔ ہم عورتیں ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کما نہیں سکتی، ہم بالکل مردوں کی برابری کر سکتی ہیں۔ امی کو بہت سارے خواب دکھا کر اس نے اس بات کے لیے پکا کر لیا تھا کہ بیٹی کو گھر بٹھاؤ اور خود کمانے نکلو۔ امی نے اس خالہ کے کہنے پر اچھے اچھے کپڑے بنانے شروع کیے اور ابو کو دوائی دے کر وہ تیار ہونے لگی۔ امی کے چال چلن مجھ کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اتنا زیادہ تیار ہو رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے ابو سے اب ان کی جان چھوٹنے والی ہے، ورنہ تو وہ سارا دن گھر پر بیٹھ کر ابو کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ ابو کا کبھی کوئی کام ہوتا تو کبھی کوئی کام ہوتا۔ امی ان سب چیزوں سے بہت بیزار ہو چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں اور ابو کا علاج بھی کروا سکے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ امی اب تیار ہو کر چادر سر پر ڈال کر خالہ کی طرف چلی گئی اور خالہ انہیں ایک گھر میں لے گئی جہاں انہوں نے ان کو نوکری پر لگوایا تھا۔ رات کے 9 بجے امی گھر واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں شاپر بہت اچھا کھانا تھا جو شاید کسی باہر کے ہوٹل کا تھا۔ امی نے ابو کو اور مجھے کھانا دیا۔ کھانا بہت مزیدار تھا اور امی نے اپنے بیگ سے 10,000 روپے نکال کر ابو کو دکھائے تاکہ ابو کو اطمینان ہو جائے کہ امی بھی کما سکتی ہیں۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک ہی دن میں اتنا اچھا کھانا اور 10,000 روپے کون دے سکتا ہے۔ امی بہت زیادہ خوش ہونے لگی اور میرا بھی بہت خیال کرنے لگی تھی۔ امی دکھنے میں بہت زیادہ معصوم سی تھی، مجھے امی کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ امی ہر وقت مجھے کہتی کہ میرے چہرے کو اتنی غور سے کیوں دیکھتی رہتی ہوں، مگر امی نادان سمجھتی نہیں تھی کہ میں ان کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہا ہوں، کیونکہ ابو تو بستر سے لگ چکے تھے اور امی ابھی تک بہت زیادہ جوان تھی۔ میں بس یوں ہی سوچتا رہتا تھا کہ امی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی، مگر وہ اپنی یہ خواہش کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتی کیونکہ ابو بہت سخت مزاج تھے۔ امی صبح صبح ہی اپنے گھر کا کام ختم کر کے اپنی نوکری کے لیے نکل جاتی اور میں اور ابو سارا دن گھر پر بیٹھے رہتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں جس وجہ سے میرے اسکول بھی بند تھے اور میں گھر پر ہی تھا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، مگر میں اب جوان ہونے لگا تھا اور مجھے بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی اور میں بھی یوں ہی چاہتا تھا کہ میری بھی کوئی حسین لڑکی دوست ہو جس سے میں اپنی ضرورت پوری کیا کروں، مگر میری قسمت میں یہ سب کہاں تھا۔ یہ سب تو امیروں کے چوچلے ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے لیے اچھی چیزیں خرید سکوں۔ میرا بس آخری آسرا امی ہی تھی اور میں یہی چاہتا تھا کہ امی کو اسی طرح اپنے لیے راضی کروں اور خود کو سکون دے سکوں، مگر امی اتنی آسانی سے راضی ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ جب تک امی کا کوئی راز میرے ہاتھ نہ لگتا امی میری یہ بات کبھی ماننے والی نہیں تھی۔
اب امی کے طور طریقے بدلنے لگے تھے۔ امی اچھے اچھے کپڑے خرید کر لانے لگی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا خزانہ امی کے ہاتھ لگ گیا تھا جو امی سے کچھ دنوں میں اتنے پیسے والی ہونے لگی تھی۔ امی نے اپنے لیے اچھا خاصا میک اپ لے لیا تھا اور اچھے اچھے جوتے لے لیے تھے۔ کپڑوں کی تو بات ہی الگ تھی۔ میں بہت حیران تھا کہ امی اتنے مہنگے کپڑے اور چیزیں خریدنے لگی ہے، اتنے پیسے انہیں کون دے رہا ہے؟ آخر ہمارے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ ابو بھی اس بات سے راضی تھے۔ اچھا ہے مجھ سے تو زیادہ کما رہی ہے، اس لیے ابو بھی اپنا منہ بند رکھنے لگے تھے۔ مگر میں اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ ابو تو انجان بن رہی تھے، لیکن میں سب کچھ جان کر ہی دم لینے والا تھا۔ امی جب تیار ہوتی تو مجھے امی پر بہت زیادہ پیار آنے لگتا اور میں بہانے سے امی کے قریب آ جاتا اور ان کی تیاری میں ان کی مدد کروانے لگتا۔ کبھی ان کے بال بناتا تو کبھی ان کے کپڑے سیٹ کرنے لگتا۔ امی کو بھی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی اور وہ مسکرا کر مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید امی بھی اب راضی ہیں، مگر وہ چاہتی تھی کہ میں خاموش رہوں۔ اس وجہ سے ابو بھی خاموش تھے، کیونکہ اگر میں کچھ بول دیتا تو ابو کو بھی موقع مل جاتا بات کرنے کا اور امی پر روک ٹوک لگانے کا۔ امی یہ ساری تیاری ابو کے سامنے نہیں کرتی تھی، وہ تو بس ایک کونے میں پڑے رہتے تھے۔ امی چھپ چھپ کر اتنا تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جاتی تھی، مگر میں اب بڑا ہو چکا تھا اور میں اب وہ نادان بچہ نہیں رہا تھا جس کو کسی بھی بات میں بہلا لیا جائے اور وہ بہل جائے اور کسی بات کا اندازہ نہ لگا سکے۔ امی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ اس بات کا مجھے شک ہونے لگا تھا، کیونکہ پڑوس والی جو خالہ تھی وہ خود بھی کردار کی کچی تھی، تو وہ امی کو کس طرح سے کوئی اچھا کام دلوا سکتی تھی؟ پورے محلے میں اس خالہ کی باتیں مشہور تھی کہ وہ کیسے عالیشان بنگلوں پر جاتی ہیں اور پیسے کما کر لاتی ہیں۔ امی کا بھی اس کی سنگت میں اب یہی حال ہوا ہوگا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا اور سوچا کہ ایک دن جا کر پتہ لگا کر آؤں کہ امی آخر کہاں پر نوکری کرتی ہیں۔ آج میں نے چھپ کر امی کا پیچھا کیا۔ گلی سے موڑ آیا تو امی میری آنکھوں سے غائب ہو گئی اور نہ جانے کہاں چلی گئی۔ پھر میں خالی ہاتھ واپس آ گیا اور گھر میں بیٹھ گیا۔ ابو نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور خاموش رہا۔ رات کو امی کافی دیر سے گھر آئی۔ امی کا پسینے کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ امی بہت زیادہ تھکی نظر آ رہی تھی۔ آج شاید امی نے کچھ زیادہ ہی کام کر لیا تھا۔ میں امی کے قریب گیا اور بہانے سے ان کے پیر دبانے لگا۔ امی بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا امی آج زیادہ کام کیا تھا؟ امی بولنے لگی آج تو ساری کسر نکال لی ہے انہوں نے۔ یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئی اور میں امی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں امی کو نیند آ گئی اور امی سو گئی۔ جب میں نے امی کا پرس کھولا تو آج امی کے پرس میں پہلے سے زیادہ رقم تھی، یعنی امی کو آج زیادہ کام ملا تھا۔ مگر آج امی نے ابو سے وہ پیسے چھپا کر رکھے تھے اور ابو کو نہیں دکھائے تھے۔ اگلے دن پھر امی تیار ہونے لگی اور مجھے کہا کہ گھر کا اور ابو کا خیال رکھنا۔ میں شاید آج دیر سے گھر واپس آؤں۔ میں آج پورے جوش میں تھا اور پتہ لگانا چاہتا تھا کہ امی آخر ایسا کون سا کام کرتی ہے۔ میں نے امی سے کچھ پیسے مانگے۔ امی نے فوراً ہی مجھے پیسے دے دیے۔ جب امی تیار ہو کر گھر سے روانہ ہوئی تو میں نے بھی رشتے میں بیٹھ کر امی کا پیچھا کیا۔ امی ایک بنگلے میں چلی گئی اور میں بھی چپکے سے امی کے پیچھے چلا گیا۔ بنگلہ کافی بڑا اور عالیشان تھا۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑی عمر کا ظاہر ہو رہا تھا۔ امی سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں چپکے سے کھڑکی سے جھانکتا رہا اور جس بات کا مجھے شک تھا وہی ہوا۔ امی اس کے ساتھ لیٹ گئی اور پھر میں نے وہ سارا منظر دیکھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں۔ امی بہت زیادہ تھک گئی تھی، مگر اس آدمی کا بھی جی نہیں بھرا تھا اور یہ سب دیکھ کر میرے دل میں بھی ہلچل ہونے لگی۔ میں جلدی سے گھر واپس آ گیا۔ امی آج پھر دیر سے گھر آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے امی کو کہا کہ امی آپ جو کام کرتی ہیں وہ ٹھیک نہیں اور میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ امی نے حیرت کے مارے مجھے دیکھا اور خاموش رہنے کا بولا۔ میں نے کہا امی اب ایک ہی شرط پر میں خاموش رہوں گا، اگر آپ وہ سب میرے ساتھ بھی کریں۔ امی نے کہا آہستہ بولو نہیں تو تمہارا ابو نہ سن لے۔ میں نے کہا اگر ابو کا اتنا ہی ڈر ہے تو مجھے بھی یہ سب کرنے دو، اور خوف کے مارے امی راضی ہو گئی۔ اب امی تھکی ہاری آتی، امی کو کوئی ہوش نہ ہوتا اور میں بھی امی کے ساتھ شروع ہو جاتا اور اپنا کام تمام کرنے کے بعد میں بھی سکون کی نیند سو جاتا تھا۔